نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ سورہ توبہ 10ویں سپارے کی چند آیات کریمہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں اپنے راہوں میں نکلنے کا حکم دے رہے ہیں کہ جہاد کی راہوں میں نکلو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کہ تمہیں کیا ہوا کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اذ ثاقلتم الی الارض، تو زمین کی طرف دھنسے جاتے ہو، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کہ تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے آخرت کے مقابلے میں، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کی زندگی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں مگر بہت تھوڑی ہے۔ وہ فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم اللہ کی راہوں میں نہیں نکلو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بہت دردناک عذاب دے گا، اور وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہارے علاوہ کوئی اور قوم لے آئے گا اور تم اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت نمبر سورہ توبہ کی 38 اور 39 اور اس کے بعد والی آیت پر ہم ذرا غور کریں۔ آج ہر طرف باطل غالب ہے اور باطل کا نظام غالب ہے، اور صرف یہ نہیں کہ حکومتوں کے اندر باطل غالب ہے بلکہ گھروں میں بھی بعض جگہ باطل نظام آئے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث میں فرمایا جاہد القریب والبعید، قریب والوں اور دور والوں سب سے جہاد کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر خاندان کے اندر لوگ غلط کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی جہاد کرنا چاہیے۔ آج کل بہت سارے خاندان کے وڈیرے، نواب، خان، ٹوانے یا خاندان کے بڑے قرآن و سنت سے ہٹ کر فیصلے کرتے ہیں یا قرآن و سنت سے ہٹ کر چلتے ہیں، تو ایسی صورتوں میں ہمیں حکم یہ ہے کہ ان کے خلاف بھی جہاد کریں۔ اگر ہمارے محلے میں کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کے خلاف جہاد کریں، اگر خاندان میں کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کے خلاف جہاد کریں، اگر گھر میں کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کے خلاف جہاد کریں، یعنی اس کو اس کام سے روکنے والے بن جائے۔ یہ نہیں کہ چھوڑو جی مٹی پاؤ۔ اپنی ذات کے مسئلے میں آج ہر کوئی لڑنے کو تیار ہے، اپنا ذات کا مسئلہ ہو جس میں اپنی ذاتی مفادات کو ٹھیس پہنچ رہی ہو تو ہر کوئی لڑنے کو تیار ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے لیے اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، گھر میں، خاندان میں، عزیز و اقارب میں، تو کہتے ہیں چھوڑو جی چھوڑو۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، کہ اگر ایسا کرو گے تو میں تمہیں عذاب دوں گا، اللہ کے راہوں میں نہیں نکلو گے تو عذاب آئے گا تم پر۔ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اوپر سے عذاب آئے، نیچے سے یہ آپس کے جھگڑے۔ دنیا میں آج جو آپس کے جھگڑے ہیں، خاندانوں کے جھگڑے، گھروں کے جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے والے نہیں بن گئے۔ آج کتنے بیویاں ہیں جو شوہروں سے طلاق لینے کے لیے عدالتوں میں کھڑی ہیں، میاں بیوی کے جھگڑوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، باپ بیٹے کے جھگڑے، خاندان کے آپس کے جھگڑے، یہ پورے ملک اور پوری دنیا میں عام ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی راہوں میں قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے حکم محلے میں ٹوٹ رہے ہیں، اللہ کے حکم حکومت توڑ رہی ہے، لیکن قربانی دینے کا جذبہ نہیں۔ اگر کچھ حق سچ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اگر کوئی حق سچ کے لیے پہلے تو کھڑا ہونا مشکل ہے آج کے دور میں، اور اگر کوئی کھڑا ہو گیا
تو اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ کم نظر آتی ہے، ہمت نہیں کرتے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی راہوں میں قربانیاں دینے والے بنیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیفیت جامع حفصہ کی اور لال مسجد کے اندر لال مسجد کا محاصرہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جامع حفصہ G732 کا محاصرہ ہوا ہے، پریشان کر رہے ہیں۔ اور مسئلہ کچھ نہیں تھا، صرف میں نے قریشی صاحب جو وہاں کمیٹی کے صدر ہیں ان سے یہ کہا کہ کچھ کمرے فارغ پڑے ہیں، ایک محراب کی جانب میں جنازہ گاہ ہے، وہ طلباء کو دے دیا جائے، طلباء کے پاس کمرہ نہیں ہے، اور ایسے ایک آدھ کمرہ فارغ پڑا ہے، یہ دونوں کمرے طلباء کو دے دی جائیں۔ تو انہوں نے ان کا جواب مجھے یہ آیا کہ نہیں، مولانا عامر صاحب نہیں مان رہے، کیونکہ ان کو میری سمجھ سے باہر ہے کہ سانحہ لال مسجد سے لے کے اب تک مولانا عامر صاحب سے، میں تو نمازیوں سے بھی کہوں گا، لال مسجد کے نمازی بھی قیامت کے دن ان کی بھی مسئولیت ہے۔ لال مسجد کے نمازی قیامت کے دن کیا جواب دیں گے کہ ان کے ساتھ اتنا عظیم سانحہ ان کے ہوا ہے اور جامع حفصہ شہید کر دیا گیا، تو اس کی تعمیر و ترقی میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا۔ آج مولانا عامر صاحب لال مسجد کے اندر جامع حفصہ کی تعمیر و ترقی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور آج سے 12 سال سے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور لال مسجد کے نمازی قیامت کے دن کیا جواب دیں گے کہ وہ اس پر خاموش ہیں، مولانا عامر صاحب کے سامنے نہیں بولتے، حق سچ کی بات نہیں کرتے، اور ان کو خوف کی فضا بنی ہوئی ہے۔ بھئی کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جیلوں میں جاتے ہیں، جو جیلوں سے نکل آتے ہیں۔ ہمارے کچھ ساتھی کل گرفتار ہو گئے، کچھ ساتھی پریشان ہو رہے، تو میں نے ان کو اپنی مثال دی، میں نے کہا بات یہ کہ ایک وقت تھا کہ سانحہ لال مسجد جب ہوا تو ہم اندر چلے گئے، مجھ پر 32 مقدمات قتل سمیت اور سخت قسم کے مقدمات میں مجھے جکڑا گیا۔ میری گھر والی کو حضرت ام حسان صاحبہ کو 11 مقدمات، بیٹیوں کو 7 اور 3 4 مقدمات بیٹیوں پر ان کو جکڑ دی گئے، اور ہمارے ساتھیوں پر ملا کے بڑی تعداد میں مقدمات بنا دیے گا۔ تو اب ایسے حالات میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے۔ مجھے ساتھی باز کہتے تھے، اندر آتے تھے، ایک مرتبہ آئے کہ جی جامع حفصہ کی جو زمین ہے یہ آپ جو ہے وہ سرکاری طور پر سرکار کو دے دیں تو جو ہے وہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ میں نے کہا ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہاں کوئی عمارت تعمیر کر کے دیکھیں پھر ہم دیکھ لیں گے۔ بڑا سخت جواب دیا، بہت سارے علماء بھی آئے تھے، افسران بھی آئے تھے کہ جامع حفصہ کی جگہ کوئی اور عمارت تعمیر کر دی جائے۔ میں نے سختی سے بات کی تو میٹنگ ختم ہو گئی۔ بعد میں مجھ سے بعض ساتھی کہنے لگے، اساتذہ علماء، کہ آپ یہاں نکلنا نہیں چاہتے، اندر رہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آپ نے اتنی سخت بات کی، وہاں کوئی تعمیر کر کے دیکھے ہم دیکھ لیں گے، اڑا کے رکھ دیں گے۔ تو میں نے ان کا ایک جواب دیا، میں نے کہا بات یہ بتاؤ کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے پر یقین ہے ہمارا؟ کہنے لگے ہاں۔ پھر میں نے کہا اللہ تعالیٰ نکلوا لے گا۔ تو آج بھی جو حالات ہیں، کچھ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، لیکن میں ان سے یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جنرل پرویز مشرف کو یہاں سے اٹھا کر باہر پھینک سکتا ہے، تو آج یہ چھوٹے بڑے افسر جو تنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کی بھی باری آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ انہی آیات میں جو میں نے سورہ توبہ کی آیات پڑھی، جو اگلی آیت آ رہی ہے جو ہے آیت نمبر 40، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کا ذکر فرما رہے ہیں جب آپ ہجرت کی راہوں میں سفر کر کے گئے۔ فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اگر تم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو جو ہے کرنے والا ہے۔ جب آپ پارے سور میں جب پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب کفار کو دیکھا سامنے آ چکے ہیں تو کچھ گھبراہٹ کا اظہار کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیارا جملہ فرمایا اور قرآن نے اس کو نقل کیا، اور قیامت تک کے لیے حق سچ کی راہوں پر چلنے والوں کو یہ جملہ تسلی دیتے رہے گا، اور ان سب کے لیے ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، مشکل آئے، حق سچ کے راہوں پر چلنے والوں کو تو اس آیت کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کا یہ حصہ کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج بھی میں یہ کہتا ہوں
کبھی کبھی خاندان کے بعد لوگ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں تو میں ان سے یہی کہتا ہوں لا تحزن ان اللہ معنا، ارے پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالی راہیں کھولے گا۔ جس رب نے جب ہم جیلوں میں چلے گئے تو بڑے بڑے مقدمات قائم کر دیے گئے، اللہ نے نکلوایا، اور نکلوانے کے بعد صرف یہ نہیں کہ نکلوایا نہیں، نکلوانے کے بعد جامع حفصہ کی تعمیر میں ہزاروں رکاوٹیں ڈالی گئی، جامع حفصہ G732، لیکن اللہ نے ان رکاوٹوں کو دور کیا۔ انشاءاللہ آج بھی جامع حفصہ لال مسجد کی تعمیر و ترقی میں جو رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، حکومت پریشان کر رہی ہے، مسائل کھڑے کر رہی ہے، ان افسران سے کہوں گا، ان پولیس افسران سے کہوں گا، ان فوج کے افسران سے کہوں گا کہ قیامت میں آپ نے بھی تو جواب دینا ہے کہ آپ نے جامع حفصہ کی لال مسجد، جو جامع حفصہ لال مسجد کی تعمیر و ترقی میں کیا کردار ادا کیا۔ آپ رکاوٹ بن رہے ہیں، آج بھی افسران رکاوٹ بن رہے ہیں جامع حفصہ کی تعمیر و ترقی میں۔ اتنا عظیم جامعہ گرایا گیا، آپ سب کہتے ہیں یہ غلط ہوا، یہ ظلم تھا، یہ زیادتی تھی۔ اگر یہ ظلم اور زیادتی تھی جامع حفصہ کا گرانا لال مسجد کا، تو اس ظلم اور زیادتی کے ازالے کے لیے لال مسجد کے نمازیوں نے کیا کیا، لال مسجد کے نمازیوں نے کیا کیا، وہ قیامت کے دن جواب دیں گے۔ اس کی تعمیر و ترقی میں کتنی کوشش کی، اور افسران سے، فوج اور پولیس کے افسران سے میرا سوال ہوگا کہ وہ بھی قیامت کے دن جواب دے ہوں گے کہ آپ نے جامع حفصہ کی تعمیر و ترقی میں کیا کیا، جو گرایا گیا تھا۔ یہ ظلم تھا، آپ مانتے ہیں ظلم تھا، آپ کہتے ہیں ظلم ہوا، لیکن اس ظلم میں آپ بھی تو آج شریک ہے، آج افسران، کہ اس جامع حفصہ کو ہم دوبارہ آباد کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اس کے لیے جو ہے محاصرہ کیا ہوا ہے، اس کے لیے ہماری طالبات کو آنے جانے نہیں دے رہے، پریشان کیا ہوا ہے۔ تو میں ان افسران سے کہوں گا اگر تم بھی جنرل پرویز مشرف کی راہوں میں چلو گے تو جنرل پرویز مشرف بھی بڑے اعلیٰ عہدے پر پہنچا ہوا تھا دنیا کے اعتبار سے، آج کس حال میں پڑا ہے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ ہم تو پھر بھی الحمدللہ اللہ کے دین کی راہوں پر چلنے والے بنے، تو آج ہم نے الحمدللہ جامع حفصہ ہماری ایک نہیں، ہماری برانچوں میں 4-4 5-5 6-6 کروڑ کی تعمیرات ہو گئی ہیں۔ جامع حفصہ مرکز تو چھوڑیے، اللہ نے اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہمیں دے دیا، اس سے قربانیاں رنگ لاتی ہیں۔ تو وہ افسران سوچیں، جو آج افسران، وہ جو اوپر سے آرڈر ہے، تو اوپر سے آرڈر ہے تو اس سے اوپر جو ہے آرڈر نہیں اللہ تعالیٰ کا کہ مدارس بناؤ، مساجد بناؤ، ان کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالو، نہ یہ کہ ان کی تعمیر و ترقی میں رکاوٹ بنو۔ پولیس والے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، افسران رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ ہم الحمدللہ مدارس دینیہ کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مولانا عامر صاحب کا ساتھ دیتے ہیں۔ میں نے ان کو بارہا یہ بات بتائی کہ نہ انہوں نے سکول کے کوئی پڑھا ہے، نہ انہوں نے دینی مدرسے کے جو ہے انہیں کچھ پڑھا ہے، اور ان کی سند بھی جعلی ہے، لیکن ان کی جعلی سند حکومت کو منظور ہے، اس لیے کہ ان کے مفاد میں جا رہے ہیں۔ وہ جعلی سند والے کو صرف میں نے کہا کہ لال مسجد کے اندر جب میں ہوتا تھا میری ترتیب یہ ہوتی تھی کہ وہاں کے مفتیان کرام بھی نماز پڑھاتے تھے اور درس دیتے تھے، تو آرڈر یہ آتا ہے کہ نہیں صرف مولانا عامر صاحب پڑھائیں گے، یعنی جعلی سند والا تو نماز پڑھائے گا۔ حکومت کو پتہ ہے، میں اب سے نہیں کئی سال سے بتا رہا ہوں، ڈی سی کو پتہ ہے، کمشنر صاحب کو پتہ ہے، سب کو یہ بات بتائی ہے، لیکن ان کو جعلی سند والا منظور ہے، مقبول ہے، اس لیے کہ وہ ان کی زبان بول رہا ہے۔ اور وہ جامع حفصہ کی تعمیر و ترقی میں رکاوٹ بنا ہوا۔ لال مسجد سے نمازیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ مولانا عامر صاحب سے اتنا بھی جا کر نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے جامع حفصہ کی تعمیر و ترقی کے لیے کیا کیا ہے 12 سال میں؟ سن 2007 سے لے کے 12 سال ہو چکے ہیں، ان سے پوچھیں کہ آپ نے جامع حفصہ کی تعمیر و ترقی میں کیا کیا ہے، ہمیں تو بتائیں تو صحیح ذرا۔ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، آج بھی وہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں جامع حفصہ کی تعمیر و ترقی میں۔ اپنے گھر انہوں نے اعلیٰ سے اعلیٰ بنا لی، ان کے گھر کا اندر وزٹ کریں جا کر، شہزادوں کی طرح رہ رہے ہیں، شہزادوں کی طرح وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن جامع حفصہ کی تعمیر و ترقی میں وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کیا کیا ہے آج تک؟ اس کے لیے ایک دن بھی جیل کاٹنے کی کوشش کی ہے؟ ہمارے اساتذہ تو مولانا ادریس صاحب اور قاری اشفاق صاحب الحمدللہ جیل گئے ہیں، کوئی بات نہیں، جیلیں ہمارے لیے بنے ہیں، مردوں کے لیے بنے ہیں، آ جائیں گے باہر کچھ دن میں۔ لیکن لال مسجد کی نمازیوں سے بھی تو گزارش ہے کہ حق سچ کہنے والے بنے، نہیں تو قیامت کے دن آپ کی مسئولیت ہوگی کہ آپ ان سے اتنا نہیں پوچھ سکتے کہ آپ رکاوٹ کیوں بنے ہوئے؟ آپ جو ہے خالی کمرے تک جو ہے وہ جامع حفصہ کو اور لال مسجد کو دینے، طلباء کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ بہرحال اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج جو جامع حفصہ کے محاصرہ ہے، پریشانیاں ہیں، اس لیے میں سب سے گزارش کروں گا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیں،
ہم تہجد کا اہتمام کریں، ہم آہوساری کا اہتمام کریں. ہم بیکار ہیں، ہم حقیر ہیں، ہمارے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں بعض اوقات زندگی کے سفر میں، بعض اوقات کوئی راہ نظر نہیں آتی، لیکن اللہ رب العزت کے پاس بے حساب راہ ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جہاں ہماری سوچوں کی انتہا ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وہیں سے اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور قدرتوں کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے حل کے کھربہا کھرب صورتیں ہیں، اور کھربہا کھرب صورتیں وہ بنا بھی سکتا ہے پریشانیوں کو دور کرنے کی. اس لیے آج بھی جو پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، مصائب ہیں، ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے. علماء کا امتحان ہو رہا ہے کہ وہ اس میں تعاون کرتے کہ نہیں کرتے، اور مسجد کے نمازیوں کا بھی امتحان ہے کہ وہ اس میں کیا کرتے ہیں، کیا کردار ادا کرتے ہیں. الحمدللہ بعض بڑے عہدوں پر بھی ہوتے ہیں اور ان کے تعلقات ہوتے ہیں تو انہیں کہیں. اور فوج اور پولیس کا بھی امتحان ہو رہا ہے کہ وہ جامعہ حفصہ کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالتے ہیں یا رکاوٹ بنتے ہیں. اب تو کیفیت یہ کہ وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. قیامت کے دن جواب دینا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ہماری نوکری کا مسئلہ ہے. ارے نوکری ایک جگہ نہیں ہوگی، اللہ کے پاس ہزاروں لاکھوں کروڑوں صورتیں ہیں رزق کے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات نوکری والوں سے زیادہ اوروں کو کھلاتا ہے. اس لیے حکومت کی ہاں میں ہاں ملانا اور ان کی غلط باتوں کی تائید کرنا اور بچوں کو پریشان کرنا اور طلباء کو پریشان کرنا اور اساتذہ کو پریشان کرنا، اس ملک کے طاغوتی نظام کی بڑی وجہ ہمارے پولیس اور فوج کا کردار ہے کہ وہ سارے کا سارا تعاون کرتی ہے، جو ہے طاغوتی نظام کے ساتھ تعاون کرتی ہے. حق سچ والوں کا جو ہے تعاون نہیں کرتی. آج حق سچ والوں کی راہیں بند کی ہوئی ہیں اور ان کے لیے پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، مسائل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان سمیت پوری دنیا میں اسلامی نظام کی بہار نصیب فرمائے اور پوری دنیا سے طاغوتی نظام اور انگریز کے نظام اور بادشاہی نظاموں کا خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.